رکھا تھا، برائیوں کو عام کر رکھا تھا، خود برا تھا اور دوسروں کو برائیوں سے روکتا بھی نہیں تھا۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ یہ برائیوں کو پھیلا رہا ہے، برائیوں کو جنم دے رہا ہے، برائیوں سے لوگوں کو روکتا نہیں ہے، لوگ برائیوں کی طرف جا رہے ہیں، تمام برائیاں پھیل رہی ہیں، تب امام حسین نے اس سے کہا کہ تم برائیوں سے باز آ جاؤ، جو بھی کام شریعت کے خلاف ہے، جو بھی کام سماج میں برائیاں پھیلا رہے ہیں، ان کاموں سے رک جاؤ، باز آ جاؤ، اور جو کام شریعت مطہرہ نے جس طرح سے کرنے کا حکم دیا ہے، جس سے ہم ہر طرح سے محفوظ رہ سکتے ہیں، ہماری دنیا اور آخرت بن سکتی ہے، ایسے کام کرو اور ایسے کام کرنے کا لوگوں کو حکم دو۔ جب یہ بات امام حسین نے کہی تو یزید نے کہا کہ ہم اس بات کو نہیں مانیں گے، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں مانو گے، یہاں تک کی بات آ گئی کہ یزید نے یہ پابندی لگا دی کہ امام حسین ہمارے ہاتھ پہ بیعت کرے ورنہ جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ امام حسین ہمارے ہاتھ پہ بیعت کرے ورنہ جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ تو حضرت امام حسین نے جواب دیا کہ میرے ہاتھ جو ہے یہ نانا رسول نے اپنے ہاتھوں میں پکڑے ہیں، میرے ان ہاتھوں نے اللہ کے رسول کے چہروں پہ میرے ہاتھ پھیرے ہیں، اللہ کے رسول کی داڑھی مبارک سے یہ ہاتھ لگے ہیں، اللہ کے رسول نے ان ہاتھوں کو چوما ہے۔ اے یزید، اللہ کے رسول نے ان ہاتھوں کو چوما ہے تو اب یہ ہاتھ کسی ناپاک ہاتھ میں نہیں جا سکتے ہیں۔ سر تو کٹ سکتا ہے لیکن کسی کے ہاتھ کسی غلط آدمی کے آگے یہ سر جو ہے خم نہیں ہو سکتا ہے۔ ہمارے ہاتھ کٹ تو سکتے ہیں لیکن ہمارے ہاتھ کسی ناپاک ہاتھ میں نہیں جا سکتے ہیں۔ اب یہ بات پوری ہو گئی اور امام حسین نے اعلان کر دیا کہ میں تیرے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتا، یا تو توبہ کر کے صحیح راستے پہ آ جا، یا پھر اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ عزیز نے کہا ٹھیک ہے، میری حکومت ہے، میری حکومت میں رہتے ہو، میرے ماتحت ہو تو جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ مدینہ شریف سے مکہ شریف ہوتے ہوئے حضرت سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پورے گھر کو لیے ہوئے کربلا کے میدان میں پہنچے۔ آپ تاریخ پڑھتے ہوں گے، سنتے ہوں گے، تقریریں سنتے ہوں گے کہ حضرت امام حسین کربلا کے میدان میں پہنچے، وہاں پہ جس طرح سے آپ رکے، بار بار آپ وہاں سے نکلتے تھے کہ نکل جائیں، لیکن جب وہاں سے جب سویرا ہوتا ہے دیکھتے تھے کہ جہاں سے چلے ہیں وہیں پہ کھڑے ہوئے ہیں، یعنی کربلا شریف کربلا کے میدان میں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کی مرضی یہی ہے، وہیں پہ خیمہ زن ہو جاتے ہیں، اور خیمہ زن ہونے کے بعد یزید سے گفتگو بات چیت جاری تھی، یہاں تک کہ محرم کا مہینہ آتا ہے، 7 تاریخ آ جاتی ہے، اور یزید کے لشکری ابن زیاد وغیرہ بہت دباؤ بناتے ہیں اپنا طاقت کی بنیاد پہ کہ امام حسین مان جاؤ، یزید کے ہاتھ پہ ہاتھ دے دو، لیکن حضرت امام حسین نے کہا کہ نہیں، یہ ہاتھ رسول کے ہاتھ میں گیا ہے، کسی ہاتھ ناپاک ہاتھ میں نہیں جا سکتا ہے۔ یہاں تک کہ 10 محرم آئی اور 10 محرم سے پانی بند ہو گیا، اللہ کے رسول کے نوازوں پہ، رسول کے گھرانے والوں پہ پانی بند کر دیا گیا۔ 10ویں محرم آ گئی، 10ویں محرم آئی، کیا قیامت کا دن تھا اور کیا منظر تھا اس وقت مسلمانوں۔ آپ غور کر سکتے ہیں کہ ایک تعزیہ یہ لے کر کے آپ یا حسین کرتے ہیں تو اس وقت آپ کو کیسا منظر لگتا ہے۔ کوئی آدمی اپنے آپے میں نہیں رہتا ہے، اپنے اس میں نہیں رہتا ہے، تھوڑی دیر کی پیاس میں دوڑنے میں کیا حالت ہو جاتی ہے، اور جن کو 3 دن سے پانی نہ ملا ہو، اور ایسا ریگستان جس میں دھوپ کی تیزی ہو، ریت ایسی ہو کہ پیر رکھ دیے جائے تو اس پہ آگنے پڑ جائے، جہاں پانی کا کہیں شان و گمان بھی نہ ہو، پانی بھی نہ ملا ہو، ایسی حالت میں کیا گزر رہی ہوگی اہل بیت اطہار پہ، نبی کے گھر والوں پہ، نواز رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کیسی گزر رہی ہوگی۔ یہی 10ویں تاریخ تھی جب حضرت امام حسین نے یزیدیوں سے حجت فرمائی تھی۔ یزید سے کہا تھا کہ اب بھی وقت ہے، مان جاؤ، تم جانتے ہو میں کون ہوں، تم جانتے ہو کہ میرے نانا نے میرے بارے میں کیا کہا ہے کہ من ماتا علی حب علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماتا مومنا، جو اہل بیت کی محبت رکھتے ہوئے اس دنیا سے گیا وہ ایمان کی حالت میں اس دنیا سے گیا۔ اور تم جانتے ہو جس نے ہم سے دشمنی کی اس کے لیے رسول نے کیا فرمایا ہے کہ من ماتا علی بغض علی محمد صلی اللہ
ومات کافرا، جو اہل بیت اطہار سے بغض و عناد رکھتا ہوا اس دنیا سے گیا، گویا کی حالت کفر میں اس نے موت پائی۔ تو میرے مرتبے کو جانتے ہو، لیکن یزیدیوں کے دل اتنے سخت ہو چکے تھے، اتنے گندے ہو چکے تھے، ان کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ ان کو صرف ایک ان کے زبان پہ ایک جملہ تھا کہ یزید کی بیعت کر لو، کہا بیعت نہیں کریں گے۔ یہاں تک کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جتنے رفقا تھے، جتنے آپ کے ہمدرد تھے، سب نے ایک ایک کر کے مسلمانوں جام شہادت نوش فرما لیا۔ اب صرف اہل بیت اطہار کے چند نفوس قدسیہ تھے جو کہ خیمے میں تھے۔ حضرت امام حسین باہر خیمے کے تھے، حضرت عباس ہے، حضرت قاسم ہے، حضرت علی اکبر ہے، حضرت علی اصغر ہے 6 ماہ کے، حضرت امام حسین ہے، چند لوگ ہیں، بچے پیاس سے بالکل بے حال ہیں۔ سکینہ کی آواز حضرت عباس علمبردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں جاتی ہے۔ آپ پر تشریف لاتے ہیں، خیمے کے اندر پوچھتے ہیں، کہا ٹھیک ہے بیٹی، اب تیرا چچا پانی لے کر کے آئے گا۔ مشکیزہ اٹھاتے ہیں اور نہر کی طرف جاتے ہیں۔ کوفیوں میں کوہرام مچ گیا، کوہرام مچ گیا کہ عباس علمبردار آ رہے ہیں، یہ بہت ہی طاقتور ہیں، ان کے علی کے بیٹے ہیں، شیر خدا کے شیر ہیں، ان کے سامنے کون آ سکتا ہے۔ بہرحال آپ پہنچ گئے نہر تک، مشق کو بھر لیا، وہ بہت مختصر انداز میں بتا رہا ہوں، مشق کو بھر لیا، مشکیزہ بھر لیا، گھوڑے پہ رکھ لیا، گھوڑے پہ بیٹھ گئے۔ یزیدیوں میں کوہرام مچ گیا کہ اگر خیمہ اہل بیت میں ایک قطرہ پانی کا پہنچ گیا تو تمہاری خیریت نہیں ہے۔ یزید کا کیا حکم ہے جانتے ہو؟ آپ کے اوپر لوگوں نے وار کیا، ایک بازو کٹا، علم کو دوسرے ہاتھ میں تھام لیا۔ جب دوسرے سکینہ خیمے سے ملاحظہ کر رہی ہیں کہ میرے چچا پانی لے کر کے آتے ہوں گے، میرے چچا پانی لے کر کے آتے ہوں گے، جب علم گڑگڑانے لگا، ایک بازو کٹا، دوسرے بازو میں علم تھام لیا، منہ میں گھوڑے کے نکیل کو رسی کو پکڑ لیا اور علم ڈگمگا رہا تھا۔ اسی طرح سے سکینہ کا دل بھی ڈگمگا رہا تھا کہ علم دائیں بائیں ہو رہا ہے۔ دوسرے بازو پہ بھی شقی نے تلوار ماری، بازو کٹا، علم نیچے آیا، سکینہ کا بھی دل بے حال ہوا کہ میرے چچا پانی کیسے لے کر کے آئیں گے۔ مشکیزے کو منہ میں پکڑ لیا اور اس وقت ایک منظر کشی کسی شاعر نے کی ہے کہ پکارے عباس اے سکینہ میں پانی لاؤں خوب پینا، پکارے عباس اے سکینہ میں پانی لاؤں خوب پینا، کٹے بازو چھدا ہے سینہ، ابھی میرا سر کٹا نہیں ہے، کٹے ہے بازو چھدا ہے سینہ، ابھی میرا سر کٹا نہیں ہے۔ مشکیزہ منہ دبائے ہوئے حضرت عباس علمبردار گھوڑے کو ایک ڈگائے ہوئے جاتے ہیں۔ یزیدیوں نے کوہرام مچا، ایک طرف سے آپ کو بڑی غار کی تیروں کی بارش کی تلواروں سے وار کیا، گردن آپ کا اپنی زخموں کی طرف نالا کر کے نیچے آ گئی۔ سکینہ نے کہا میرے چچا تو نیچے آ گئے۔ جب آپ نیچے آ گئے آپ نے پکارا حضرت امام حسین کو، حضرت امام حسین دوڑ کے گئے اور آپ کے سر کو درد سے جھاڑا، آپ کی سانس چل رہی تھی۔ حضرت امام حسین نے فرمایا اے بھائی عباس، آپ نے زندگی بھر مجھے بھائی کہہ کے نہیں پکارا، آپ نے ابھی مجھے پکارا آقا، مولا، آقائی مولائی سیدی کہہ کے مجھے مخاطب کیا۔ اب آخری وقت ہے، اب مجھے بھائی کہنے والا کوئی نہیں ہے، آخری بات تو مجھے بھائی کہہ دو۔ حضرت عباس نے آنکھ کو کھولا اور حضرت امام حسین کا آخری دیدار کیا اور فرمایا کہ یا آخی، اے میرے بھائی، اور یہ کہہ کر کے آپ کی روح جسم سے پرواز کر جاتی ہے۔ حضرت امام حسین سینے سے لگا لیتے ہیں، خیمے میں کوہرام بچتا ہے، سکینہ رو رو کے بے حال ہو جاتی ہے اور حضرت امام حسین آپ کی لاش کو لے کر کے آتے ہیں۔
حضرت پیچھے دیکھتے ہیں کہ حضرت قاسم کھڑے ہوئے ہیں، وہ بھی جب میدان میں جانے کی اجازت مانگتے ہیں، میدان میں جاتے ہیں، وہ بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ پھر پیچھے سے حضرت علی اکبر آتے ہیں، حضرت علی اکبر بھی میدان میں جانے کی اجازت مانگتے ہیں اور میدان میں جاتے ہیں۔ لوگوں نے دیکھا کہ یہ کون آ رہا ہے، یہ تو شبیہ مصطفیٰ ہے۔ کسی نے کہا کہ یہ امام حسین کے بیٹے علی اکبر ہیں، یہ ہم شکل مصطفیٰ ہیں، شبیہ مصطفیٰ ہیں۔ کہا کہ ان کی صورت ہو اللہ کے رسول جیسی ہے۔ جب اہل مدینہ کو نبی کی یاد آتی تھی تو حضرت امام حسین کے دروازے پہ آتے تھے اور آواز صدا لگاتے تھے کہ الصلاۃ والسلام علیک یا اہل بیت رسول اللہ۔ تو حضرت علی اکبر باہر آتے تھے، صحابہ زیارت کر کے رسول کی یاد کو تازہ کر لیا کرتے تھے۔ اور حضرت علی اکبر کو جب دیکھا لوگوں کی آنکھیں خیرہ ہو گئی، چکا چوند ہو گئی، اتنا روشن چہرہ۔ کسی نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ حضرت علی اکبر فرماتے ہیں میں بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں۔ سخی نجفان کا بیٹا ہوں، نانا مصطفیٰ میرا، علی اکبر ہے میرا نام، دادا مرتضیٰ میرا، شبیہ مصطفیٰ کہتے ہیں مجھ کو سب جانے، زمین والے زماں والے مکینوں نامکان والے۔ یہاں تک کہ حضرت علی اکبر بھی میدان میں شہید ہوتے ہیں۔ حضرت امام حسین آتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ شبیہ مصطفیٰ خاک و خون میں تڑپ رہی ہے۔ آپ کی لاش کو لے کر کے خیمے میں آتے ہیں، اب کوئی نہیں بچا۔ دیکھتے ہیں کہ بیمار زین العابدین جن کو تیز بخار چڑھا ہوا ہے وہ اپنے جگہ سے اٹھ رہے ہیں۔ امام حسین نے فرمایا بیٹا کیا بات؟ کہاں؟ قاسم چلے گئے، قاسم چلے گئے، علی اصغر پیاس میں چلے گئے، علی اکبر بھی شہید ہو گئے۔ اے بابا جان مجھے بھی اجازت دیجیے، میں بھی جاؤں گا۔ حضرت امام حسین نے دیکھا کہ تیز بخار ہے، سینے سے لگایا اور کہا بیٹا تمہیں جانے کی اجازت نہیں ہے کہ قیامت کے دن میں نانا جان کو کیا جواب دوں گا؟ حسین تم نے میری نسل کو بھی چلنے نہیں دیا، تم سے حسینی سادات کی نسل چلے گی، تم سے فاطمی سادات کی نسل چلے گی، تم سے اللہ کے رسول کی نسل چلے گی۔ تمہیں ابھی بہت کچھ دیکھنا ہے، برداشت کرنا ہے۔ تمام تلقین کر کے وہ جو بھی آپ کو امانتیں ملے تھی اللہ کے رسول سے، سید اپنے والد سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سب آپ کو سپرد کی اور آپ کو تلقین اور آپ کو جو بھی باتیں تھی تلقین کر کے آپ کو لٹا دیا اور میدان میں چلے گئے۔ پھر آپ نے حجت فرمائی کہ میرا گھر برباد ہو گیا، میرا گھر پورا شہید ہو چکا ہے، اب بھی تم میرے خون کے پیاسے ہو، اب بھی باز آ جاؤ تو تمہارے لیے کچھ رعایت ہو سکتی ہے۔ یزیدیوں کے دل اتنے سبتے کا کچھ نہیں، پہلے بیعت کرو بعد میں بات کرو۔ فرمایا کوئی بیعت نہیں ہے اور جنگ شروع ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ اتنے آپ کے جسم پہ زخم لگے کہ آپ بالکل نڈھال ہو گئے۔ نیچے آتے ہیں، آنے کے بعد شمع العین آتا ہے اور آپ کے سینے پہ اپنا گھٹنا رکھتا ہے۔ حضرت امام حسین آنکھ کھولتے ہیں اور فرماتے ہیں کیا وقت ہے؟ کہاں جمعے کا وقت ہے، کیا ہو رہا ہوگا؟ کہاں جمعے میں امام خطیب خطبہ دے رہا ہوگا، اس کی ذرا ہٹ جا اور مجھے رفتی بارگاہ ہمیں آخری سجدہ کر لینے دے۔ جو ہی آخری سجدہ کرتے ہیں وہ شقی القلب تلوار کے وار سے حضرت سیدنا امام علی مقام کے سر کو تنگ سے جدا کر دیتا ہے۔ حضرت امام حسین شہید ہوئے، حسینیت ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گئی۔ حضرت امام حسین شہید ہوئے، یزیدیت ہمیشہ کے لیے مر گئی۔ امام حسین کا پیغام تھا کہ ہمیشہ حق بولنا، ہمیشہ صحیح بات کہنا، حق جھوٹ کے آگے کبھی سر کو نہیں جھکانا۔ امام حسین نے بتا دیا کہ اپنے چھوٹوں کے ساتھ کیسے محبت کرنا۔ امام حسین نے بتا دیا کہ بڑوں کا ادب کیسے کرنا۔ امام حسین نے بتا دیا کسی بھی حالت میں نماز کو نہیں چھوڑنا۔ امام حسین نے بتا دیا کہ نبی کی عظمت پہ قطعی طور پہ آنچ نہیں آنے دینا۔ امام حسین نے درس دے دیا کہ تم
तुम अच्छाई के लिए आए हो, इसलिए हर वक्त अच्छा सोचना, बुराई से बिल्कुल दूर रहना। ये इमाम हुसैन ने हमको सबक दिया। इमाम हुसैन शहीद हुए, ये हुसैनियत हमेशा के लिए जिंदा हो गई, ये यजीदियत हमेशा के लिए मर गई। बहुत से लोगों ने इमाम हुसैन के लिए खिलाफ अकीदत पेश किया, सिर्फ मुसलमान ही नहीं, तमाम बहुत से दूसरे मजहब के लोगों ने भी इमाम हुसैन को खिलाफ अकीदत पेश किया है। बड़े बड़े स्कॉलर, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों के प्रोफेसर और बहुत बड़े बड़े जो है दानिश्वर, उन्होंने इमाम हुसैन के बारे में ऐसा लिखा है कि उसको अगर आप पढ़ेंगे तो आप हैरत मान जाएंगे। सब लोगों ने कहा, और हमारे आला हजरत फाज़िले बरेलवी ने भी खिलाफ अकीदत पेश किया। ऐसा कोई नहीं पेश कर सकता है। जिसको किसी शायर ने तस्मीम किया है शेर पे कि नूर मुस्लिम रहे बरसा दूल्हा नूर का, नूर मुस्लिम रहे बरसा दूल्हा नूर का, और नूर आबिद नूर कासिम जाने ज़हरा नूर का, नूर आबिद नूर कासिम जाने ज़हरा नूर का, और असग़रे नौखेज़ वो के मिस्र टुकड़ा नूर का, और या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, और तू है नूर तेरा सब घराना नूर का, तू है नूर तेरा सब घराना नूर का। हज़रत इमाम हुसैन ने जो हमको दर्स दिया मुसलमानों, जिस तरह से हमको रहना चाहिए, एक अच्छी जिंदगी गुजारना चाहिए, अच्छे इंसान बन करके हमको रहना चाहिए। जब हम एक अच्छे इंसान बनेंगे, एक आदमी सुधरता है तो उसका पूरा घर अच्छा हो जाता है, पूरा समाज अच्छा हो जाता है, और एक समाज अच्छा हो जाता है तो हमारा पूरा समाज जब अच्छा होता है तो उससे हमारे शहर की, हमारे देश की, हमारे मुल्क की एक अच्छी छवि सामने आती है, और हर तरह की हमको आसानी होती है मुसलमानों। इसलिए बुजुर्गों के तरीकों को बिल्कुल अपने मद्देनजर रखें, उसी तरीके से जिंदगी गुजारें। लड़ाई झगड़े और शराब जुआ इन सब बातों से बिल्कुल दूर रहें। ये लड़ाई झगड़ों से बिल्कुल दूर रहेंगे, तमाम आफतों से, तमाम बुराइयों से दूर रहेंगे। यही आज इस मुहर्रम का इमाम हुसैन की बारगाह से, यही इमाम हुसैन के इस महफिल से ही आपको पैगाम दिया जाता है कि अच्छे बनने की कोशिश करें और अच्छे खुद बने, अपने घर वालों को अच्छा बनाए। अल्लाह ताला आप सबको अच्छा रखे, सबको सलामती अता फरमाए, सबके कारोबार में रिस्क में खूब बरकत अता फरमाए, सबकी परेशानियों को दूर फरमाए। जो बीमार है अल्लाह उनको शिफा अता फरमाए, जो लोग किसी तरह से भी परेशान है अल्लाह ताला उनकी परेशानियों को दूर फरमाए। अल्लाह ताला हमारे पूरे मुल्क में, पूरे भारत में अमन, सुकून, शांति का माहौल अता फरमाए। व आखिर दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और इस बचपन से देखा पुस्तक अच्छा मरहूम ताज़िया बनाते थे, वो बेचारे आते थे, यहाँ रहते थे, उनका इंतकाल हो गया। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनके कब्र पे अपने रहमत नाज़िल फरमाए। जितने भी लोग यहाँ पे हमारे दिलबरान के महल्ले